اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت و کردار کے کچھ پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی مزید محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تاریخی واقعات کو اتنے اہتمام کے ساتھ درج نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اقوال مختلف مواقع پر مل جاتے ہیں، پھر ان میں ترجیح کا مرحلہ آتا ہے شواہد کی بنیاد پر، اگر کوئی خاص مسئلہ اس سے وابستہ ہو۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم شہادت ہے، زیادہ مشہور قول 5 ربیع الاول کا ہے کہ 5 ربیع الاول کو آپ کی شہادت ہوئی۔
ایک قول جو ہے وہ 15 ربیع الاول کا بھی ہے، اور ایک قول جو ہے وہ 28 صفر کا ہے۔ تو چونکہ ربیع الاول شریف شروع ہوتا ہے تو پھر وہ ذرا ماحول سیرت کا ہوتا ہے یا سرکار کے میلاد کا ہوتا ہے، اس لیے 28 صفر والی آپ کی جو تاریخ شہادت ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے آج میں نے اس گفتگو کا انتخاب کیا ہے۔ سامعین محترم، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی ولادت و سعادت رمضان المبارک کے 15 تاریخ کو 3 ہجری میں ہوئی، یعنی 3 ہجری میں رمضان المبارک کی 15 تاریخ راجع قول کے مطابق آپ کی ولادت و سعادت ہوئی۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لعاب دہن کی گٹی دی اور پھر پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے۔ تو حضرت علی مجاہد تھے، جہاد کی طرف ان کی توجہ زیادہ تھی، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اس بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھو۔ پھر جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی پھر سرکار تشریف لائے، پھر حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا تھا، آپ نے بدل کے حسین رکھا۔ پھر حضرت محسن کی ولادت ہوئی، تیسرے صاحبزادے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر سرکار نے پوچھا ان کا کیا نام رکھا ہے، تو انہوں نے پھر عرض کی کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن رکھو۔ سامعین محترم، یہ جو نام رسول کریم علیہ السلام نے تبدیل کیے، یہ کسی حکمت کے تحت تبدیل کیے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ کہہ دینا کہ حضرت محسن کی جو ولادت ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہوئی تھی، اور آپ نے ان کا اسم گرامی ان کی پیدائش سے پہلے رکھ دیا تھا، اس پر ہنسنے کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی غیر منطقی سی بات ہے جس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ سرکار کے نام تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ان کی ولادت ہوئی تھی، آپ نے حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا تھا، رسول کریم علیہ السلام نے بدل کے اسے محسن کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تینوں بیٹوں کے نام حضرت ہارون کے بیٹوں کی نسبت سے رکھے ہیں، جن کے نام شبیر، شبر اور مشبر تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کا اسم گرامی حرب سے بدل کے حسن رکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ اہل جنت کے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو لوگوں سے چھپا لیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نسبت سے اپنے نواسوں کے یہ نام رکھے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ حسن ہو یا حسین، ان کا جو اصل مادہ ہے وہ الحسنہ ہے۔ الحسنہ، الحسنہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ احسن العواقب یہ شہادہ، یعنی سب سے اچھا انجام ہو جس کا، آسان لفظوں میں جس کو شہادت کی موت ملنی ہو اسے حسن یا حسین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہبی اور کسبی فضیلتیں عطا فرمائیں، سبحان اللہ۔ اور اتنی فضیلتیں کہ جن کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، اور یہ روایت بہت سے لوگوں نے لکھی ہے، امام سیوطی نے بھی لکھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا کے لے جا رہے تھے۔ آگے سے کوئی صحابی ملے، انہوں نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، کہ اے بیٹا کیا خوبصورت تمہاری سواری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ بچے تھے امام حسن، کبھی کبھی جا کے آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے تھے سجدے کی حالت میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اپنے سجدے کو طول کر دیا کرتے تھے، طویل کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے رسول کریم علیہ السلام اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب ایک مرتبہ آپ انہیں گود میں لیے بیٹھے تھے اور وہ بچے تھے، جیسے بچے داڑھی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اسی طرح حضرت امام حسن نے بھی کیا۔ تو اس وقت رسول کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم انی احبہ و احب من یحبہ، کہ پروردگار عالم میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو بھی حسن سے محبت فرما، وَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُ، اور جو میرے حسن سے محبت رکھے میرے مالک تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال کا پیکر تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ما کان احد اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن، کہ کسی کی شکلی مشابہت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے حضرت امام حسن سے بڑھ کر نہیں تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پرورش پانے کے لیے جو ماحول دیا، جس کو قرآن نے شاکلہ کہا ہے، وہ ماحول کیا ہے؟ یا اس میں نبوت کی باتیں ہوتی ہیں یا اس میں اللہ کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی تربیت کس طرح ہوئی، اس میں میں ایک مثال دے کے عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات نوافل پڑھتی رہی، اللہ کی بندگی میں مگن رہی، اور جب دعا مانگی تو ساری دعائیں رسول کریم علیہ السلام کی امت کے لیے مانگی۔
حضرت امام حسن کہتے ہیں میں نے عرض کی اے ہماری والدہ محترمہ، آپ نے ساری دعائیں امت کے لیے مانگی ہیں، اپنے لیے تو آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ بیٹا، دوسروں کا حق اپنے سے مقدم ہوتا ہے، سبحان اللہ، دوسروں کا حق پہلے ہوتا ہے اپنے حق سے۔ سبحان اللہ، اب آپ اندازہ کریں کہ جو بچہ اس ماحول میں پلے گا اس کی شخصیت کیسے سنورے گی۔ سبحان اللہ، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ صدقے کی کھجوریں پڑی تھیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی چھوٹی تھی، آپ نے کوئی ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے منہ سے وہ کھجور نکال دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی اس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ہوئی کہ آپ کے بدن پاک میں وہی چیز جائے جسے اللہ نے حلال کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے بدن پاک میں کسی یعنی شک کی بنیاد پر بھی داخل نہ ہو۔ اور سامعین محترم، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے وہبی اور کسبی فضائل سے نوازا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صرف جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی، آپ کو جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا شرف بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، اچھا، اس کے باوجود آپ حضرت امام حسن کی سیرت کو دیکھیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کسی نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جس بندے کو احساس ہونا کہ میں اپنے عرش والے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں سجدہ ریز ہونے کے لیے، رب العرش کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو اس کے چہرے کا رنگ بدل ہی جایا کرتا ہے۔ سامعین محترم، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خشیت الہی جو ہے وہ کس درجے پر حاصل تھی۔ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی شانیں عطا فرمائیں، جتنے مقامات عطا فرمائے، تو آپ کے مزاج میں ایک سادگی تھی اور ایک عاجزی تھی، اور جتنا بھی احترام آپ کو ملتا تھا اس نے آپ کے مزاج میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں کیا تھا۔ عاجزی اور انکساری جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ترہ امتیاز ہے۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارک ناساز تھی، آپ کے ظاہری زندگی کے آخری ایام تھے، تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی، اپنے دونوں
شہزادوں کو ساتھ لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے، انہیں کسی چیز کا وارث بنائیے۔ تو اس سے مراد مالی میراث نہیں تھی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کا گروہ، ہمارا ورثہ ہمارے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ امام سرخسی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اس وقت آپ مادی طور پر یعنی ظاہری طور پر کوئی مال و دولت آپ کے پاس نہیں تھا، جس کے اسباب اللہ نے پیدا فرمائے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا، اسباب اللہ نے پیدا فرمائے۔ لیکن جب آپ نے وصال فرمایا، اگرچہ سرکار نے کچھ جمع نہیں کیا تھا، یہ بہت بڑی عظمت ہے جس کو بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ 15 لاکھ مربع میل کا جو رقبہ ہے اس پر مادی طور پر بھی حکومت ہے، لیکن جب وصال فرمایا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی جس سے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کوئی سامان لیا تھا، تو 15 لاکھ مربع میل آپ کے زیر نگرانی تھا۔ سرخسی کہتے ہیں انبیاء کا ورثہ اس لیے ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ شاید نبی نے نبوت کا دعویٰ مال اکٹھا کرنے کے لیے کیا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اگر کوئی غریب بندہ مر جائے، اس پر قرض ہو تو مجھے بتائیے، میں اس کا قرض ادا کروں گا، لیکن ہمارا ورثہ ہمارے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر زہد اور کس قدر اخلاص اور للہیت کی یہ چیز دلیل ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی ورث ہوما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی چیز عطا فرمائیے، انہیں کسی چیز کی میراث دیجیے۔ آپ نے فرمایا اما الحسین اما الحسن فلہ ہیبتی و سوددی، کہ جو حسن ہے نا انہیں میں اپنا جلال دیتا ہوں، سبحان اللہ، جلال دیتا ہوں، سبحان اللہ، و سوددی، اور حسن کو میں اپنی سرداری دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اما الحسین فلہ جرأتی و جودی، اور حسین کو میں اپنی جرأت دیتا ہوں اور اپنی سخاوت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس پہ آپ غور فرمائیں، حضرت امام حسین کے بارے میں کیا فرمایا کہ میں انہیں اپنی جرأت دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے، یعنی ایک محلے میں کسی بندے کی ڈیتھ ہو جائے نا تو بندے کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کربلا کے میدان میں جس طرح آپ کے سامنے آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے ساتھی، آوان و انصار، بیٹے بھتیجے شہید ہوئے، اس کا تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا نا۔ اس کے باوجود بھی امام حسین پہاڑ سے زیادہ جم کر کھڑے رہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی جرأت کا اظہار ہو رہا تھا سبحان اللہ، جو حضرت حسین کو دی گئی تھی، سبحان اللہ، اور سب کچھ لوٹا دیا، سخاوت کر کے پورا کنبہ لوٹا دیا،
یہ اس جود و کرم کا اظہار تھا جو سرکار سے میراث میں ملا تھا حضرت امام حسین. سبحان اللہ. اور حضرت امام حسن کو کیا آپ نے فرمایا فلاح ہیبتی و سوددی، حسن کو میں اپنی ہیبت دیتا ہوں، اپنا جلال دیتا ہوں اور اپنی سرداری دیتا ہوں. سامعین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے اس کے آپ جس پہلو پر غور کریں گے آپ کو فیضان نبوت چھلکتا ہوا نظر آئے گا. سب سے زیادہ جو چیز جس پر یعنی جو بے مثال، جس کا کوئی آپ کو شاید نظیر نہ ملے، وہ سیدنا امام حسن کا حلم ہے. حلم، آپ کی بردباری، آپ کی بردباری، آپ کا حلم. دیکھیں مروان ان دنوں میں مدینے کا حاکم تھا، اور ایک مرتبہ اس نے حضرت امام حسن کے سامنے مولا علی کے بارے میں کوئی نازیبا کلمات کہے. وہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میرے بندے وہ ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے الجھنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ وہ انہیں سلام متارکت کر کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں. یعنی یہ وہی بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ گزر رہے تھے یروشلم کی گلی سے، تو کوئی یہودی تھا، اس نے آپ کو برا بھلا کہا، کوئی گالی دی. حضرت عیسیٰ نے اسے دعا دی. لوگوں نے کہا اس نے تو آپ کو گالی دی ہے اور آپ اسے دعا دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا بندہ وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کے پاس گالی تھی، اس نے گالی دے دی، میرے پاس دعا تھی، میں نے دعا دے دی. تو آپ نے اس کی کسی بات پر کسی غصے کا اظہار نہیں کیا. یوں سمجھیے کہ امام حسن نے اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کی بات کا جواب دیا جائے. اب کیا ہوا؟ اب مروان نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی ناک صاف کی. سنت کی مخالفت ہو گئی. تو حضرت امام حسن نے اس کو ٹوکا، فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے یہ نہیں پتا دائیں ہاتھ کس کے لیے ہوتا ہے، بائیں ہاتھ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تو مروان بولا نہیں تھا آپ کے سامنے، باوجود اس کے کہ مدینے کا گورنر تھا. بولا کیوں نہیں تھا؟ وہ جو ہیبت سرکار نے امام حسن کو عطا فرمائی تھی نا، اس کا اظہار ہو رہا تھا. سبحان اللہ. اور جب حضرت امام حسن شہید ہوئے، مروان آیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا. لوگوں نے کہا پہلے تو یہ باتیں کرتا تھا، آج تو رو رہا ہے. اس نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا اللہ کی قسم یہ بندہ اس پہاڑ سے زیادہ حلم رکھنے والا تھا. صبر، برداشت کرنا اور حلم. سامعین محترم، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حیات مبارکہ ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے سامنے بندہ جھکتا چلا جائے، جھکتا چلا جائے. اور یہ آسان کام نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ روٹین میں تو بہت احترام کرتا ہے، قرآن مجید کا بہت احترام کرتا ہے، حدیث کا بہت احترام کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی میری تو سب کچھ قربان ہے. لیکن جب کسی رشوت کھانے والے کو
کوئی رشوت کے خلاف حدیث سنائی جائے یا وہ آیت سنائی جائے تو پھر وہ رشوت نہیں چھوڑتا، الٹا تمسخر اڑاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، میں پہلے اس کی طرف اشارہ کر کے پھر آگے آتا ہوں، بات کو واضح کرنا میرے لیے آسان ہوگا، کہ حر بن قیس ایک بندہ تھا، اس کے وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر کا بڑا قریبی تھا۔ تو اس کا کوئی رشتہ دار آیا، کہنے لگا کہ آپ میری ملاقات امیر المومنین عمر سے کروا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اسے حضرت عمر کے پاس لے گئے۔ تو اس نے حضرت عمر جو ہے نا ان کے بارے میں نازیبا باتیں شروع کر دیں، ناپسندیدہ باتیں کہ تم ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے، تم ہمیں مال غنیمت میں سے پورا حصہ نہیں دیتے، اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ اب یہ ایک بہتان تھا حضرت عمر پر، اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر کو غصہ بھی، ان کا غصہ بھی بڑا مشہور ہے، لیکن شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بڑے غصے والے تھے، لیکن ان کے غصے میں دو باتیں تھیں۔ ایک یہ، انہیں جب بھی غصہ آتا تھا دین کے لیے آتا تھا، ذات کے لیے نہیں آتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جب ان کے سامنے کوئی آیت پڑھ دی جاتی تھی ان کا غصہ یوں ختم ہو جاتا تھا جیسے تھا ہی نہیں۔ یہ شخصیت کے کامل ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضرت عمر کو غصہ آیا تو حر بن قیس نے یہ آیت تلاوت کی، خذ العفو وامر واعرض عن الجاہلین، کہ معاف کیجئے اور درگزر کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ آگے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت عمر نے یہ سنا نا تو حضرت عمر بالکل غصہ ختم ہو گیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کان وقافا عند کتاب اللہ، حضرت عمر اللہ کی کتاب کے سامنے ٹھہر جانے والے تھے، رک جانے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر قرآن کریم کی ہر آیت اللہ کی آواز ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن بندہ سمجھتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی تھی تو وہ یوں رک جاتے تھے جیسے ہمیں ہمارا رب ایک حکم دے رہا ہے اور ہم نے اس کے سامنے رک جانا ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ غور فرمائیں کہ آپ کی شخصیت کیا ہے۔ ایک بات یہ کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے گھر کچھ دوستوں کی دعوت کی۔ جو غلام تھا نا وہ سالن کا ڈونگا لے کے آیا اور وہ اس سے چھوٹ گیا، نیچے گر گیا، اور حضرت امام حسن کے کپڑوں پر، ظاہر ہے وہ گرم بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوئی ہوگی، کپڑوں پر گرا۔ اب حضرت امام حسن کو اس پہ غصہ آ گیا۔ اب وہ غلام جو تھا نا وہ اہل بیت کے مزاج کو سمجھتا تھا۔ اس نے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ آیت کا ایک جملہ ہے کہ جو اہل جنت ہے نا، اللہ پاک نے جو جنتیوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان کی ایک نشانی یہ ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے پی جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نا کہ من کظم غیظا، جس بندے کو غصہ آیا اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو پی لیا، ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا،
اللہ اس کے سینے کو ایمان سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اس کے سینے کو امن سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس نے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اہل جنت غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے اگلا جملہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا قیامت کے دن میرا رب مجھے معاف کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو معاف کیا کرے۔ سبحان اللہ، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، پھر اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت امام حسن کی شان ہے کہ قرآن کی آیت سنتے ہیں تو وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور ہر آیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، اور حضرت امام حسن کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے 25 حج کیے ہیں، 25 حج، اور پیادہ کیے ہیں، پیدل کیے ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ ایک کیفیت ہے، فتویٰ نہیں ہے، کیفیت ہے۔ پوچھا آپ پیدل حج کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں سواری پر سوار ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات گرامی ہے نا، اس کا ایک اور بڑا پہلو وہ کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے، کسی کی تحسین کرنا۔ اور یہ جو چیز ہے نا کسی کی تحسین کرنا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیں، یعنی کوئی آپ کو قدردان ملے گا، کوئی بڑا بندہ ہوگا جو کسی چھوٹے بندے کی تحسین کرے گا، ورنہ وہ جڑیں کاٹی جاتی ہیں، جڑیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ نے غلام کو دیکھا، وہ ایک احاطہ تھا، اس میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اور اس کے پاس اس کا کتا بیٹھا تھا۔ وہ ایک لقمہ خود کھاتا اور دوسرا لقمہ کتے کے آگے ڈال دیتا۔ جتنے لقمے اس نے خود کھائے اتنے اس نے کتے کے آگے ڈال دیے۔ حضرت امام حسن نے اس سے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا مجھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس ایک اور مخلوق بیٹھی ہو اور میں کھانا کھاتے ہوئے اس کا خیال نہ کروں، اس لیے میں نے جتنی روٹی میں نے کھائی ہے اتنی ہی میں نے اس کو بھی ڈالی ہے۔ اب حضرت امام حسن سمجھ گئے اس کے دل میں کتنا تقوی کا نور ہے، اسے اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ احاطہ، اس نے کہا عبان بن عثمان کا ہے۔ عثمان فرمایا ادھر ہی بیٹھ آتا ہوں۔ حضرت امام جا کے، وہ غلام بھی اس کا تھا، عبان بن عثمان کا، اسے کہا میں تجھ سے تیرا غلام بھی خریدنا چاہتا ہوں اور تیرا احاطہ بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس نے ظاہر ہے کوئی سودا کیا اور وہ چیزیں بیچ دی، تو واپس آ کے آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے اس طریقے سے ایک اللہ کی مخلوق کا خیال کیا ہے، میں نے اس کے انعام کے طور پر میں نے تجھے بھی خرید لیا ہے، اس احاطے کو بھی خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کہنے لگا کہ حضرت میری اس سے بڑھ کے اور کیا خوش قسمتی ہوگی کہ میں اہل بیت کا غلام بن جاؤں گا، سبحان اللہ، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تجھے اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں خریدا، میں نے تجھے آزاد کرنے کے لیے خریدا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کیجئے یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ سامعین محترم،
اب آ جائیں، یہ جو سخاوت ہے نا، سخاوت، یہ اہل بیت کی گٹی میں رچی بسی ہے، اہل بیت کی گٹی میں رچی بسی ہے سخاوت۔ اور جس طریقے سے فرض کریں ایک بندے کو بالفرض کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، اب وہ بیمار بھی ہوگا نا تو جب تک وہ کتاب نہیں کھولے گا اس کو سکون نہیں ملے گا۔ یعنی وہ ہم نے دیکھا کہ ایسا بندہ جسے کوئی سمجھ نہیں آتی، عمر کے اس حصے میں ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن کتاب سامنے کھولے بیٹھا ہے۔ اسی طرح یہ جو سخاوت اور بخل ہوتا ہے نا، اس کا تعلق مال سے زیادہ دل سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سخی ہوتا ہے وہ ہر حال میں سخی ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ ہر حال میں بخیل ہوتا ہے۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک دشمن جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے جنگ لڑتے لڑتے کہنے لگا کہ علی اپنی یہ تلوار مجھے دے دیں، اپنی یہ تلوار مجھے دے دیں۔ آپ نے اس کو تلوار دے دی۔ اس نے کہا اے علی، یا تو آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اتنا بہادر ہوں کہ تلوار میرے ہاتھ میں ہو یا دشمن کے ہاتھ میں ہو غلبہ مجھے ہی ملے گا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، میں نے کبھی یہ بات نہیں سوچی۔ اس نے کہا پھر آپ موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھتے، آپ موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھتے۔ آپ کو یہ نہیں پتا جب تلوار دشمن کے ہاتھ میں ہوگی تو میرا کیا بنے گا۔ آپ نے فرمایا اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ کہا پھر مجھے تلوار کیوں دے دی؟ فرمایا تم نے ہم سے ایک سوال کیا تھا کہ تلوار دے دو اور سائل کو خالی لوٹا دینا، یہ محمد کے گھرانے کی ریت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اہل بیت سخاوت ان کے مزاج ہے، ان کی گٹی میں رچی بسی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز، اگر آپ اس چیز پہ غور فرمائیں گے، اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سخاوت بھی کرتے ہیں اور مانگنے والے کی عزت نفس بھی باہر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ اسلام کا ایک حکم ہے اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تم نے زکوٰۃ دینی ہے، ایک تو ہے نا گداگر، ان کی تو بات اور ہے۔ ایک بندہ بڑا سفید پوش ہے، وہ بھوکا ہے لیکن چہرے پر بھوک کے آثار نہیں آنے دیتا۔ جب اس کو تم نے زکوٰۃ دینی ہو تو مت بتاؤ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اسے ہدیہ کر کے دے دو، اس کے بچوں کا تحفہ کر کے دے دو، تاکہ اس کی مدد بھی ہو جائے، اس کی عزت نفس بھی باہر رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام کا حکم۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت میں اسی بستی سے آیا ہوں اور میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، جو کچھ میسر تھا لا کے دیوار کے ساتھ رکھ دیا، رو پڑے آپ۔ فرمایا جاتے ہوئے اٹھا کے لے جانا۔ وہ اٹھا کے لے گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت 2 باتیں بتائیے، ایک بات تو یہ بتائیں کہ یہ آپ اس کی بات سن کے روئے کیوں تھے؟ آپ نے فرمایا اس لیے رویا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بستی میں ایک بندہ بھوکا سو جائے اللہ اس بستی کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے،
اور اس نے بتایا کہ یہ 3 دن سے بھوکا ہے۔ اور پھر لوگوں نے پوچھا آپ نے مال دیوار کے ساتھ کیوں رکھ دیا؟ فرمایا میرے نانا نے فرمایا تھا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر میں اسے دیتا ہوں تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے افضل نہ ہو جائے، اس کی عزت نفس بھی بحال رہے، اس کی مدد بھی ہو جائے، اس کی خدمت بھی ہو جائے۔ یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ یعنی کوئی سوال کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ گھر تشریف لے گئے اور کوئی 1500 کے لگ بھگ درہم جو گھر میں موجود تھے وہ لے آئے اور لا کے اس کو دے دیے۔ اس نے کہا حضرت میں آیا تو اسی لیے تھا، میں آیا تو مدد کے لیے ہی تھا، لیکن ابھی تو میں نے آپ سے سوال کیا ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے پہلے ہی یہ کچھ اٹھا کے دے دیا۔ آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا تھا اگر تم سوال کرتے تمہاری عزت نفس مجروح ہوتی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہاری عزت نفس بھی مجروح نہ کروں اور تمہارا مطالبہ بھی پورا کر دوں، تمہارا سوال بھی پورا کر دوں۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اہل بیت بانٹنے والے ہیں، جمع کرنے والے نہیں ہیں، بانٹنے والے ہیں، جمع کرنے والے نہیں ہیں۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بلا کی حاضر جوابی بھی عطا فرمائی تھی اور بلا کا استدلال عطا فرمایا تھا۔ میں آپ کو اس کی 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرما کے بڑے خوبصورت کپڑے پہن کے نکلے اور آپ کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ رسول کریم علیہ السلام کے چہرہ بددعا کے سے مشابہ تھا، مشابہت رکھتا تھا، بڑا حسن و جمال، خوبصورت کپڑے۔ آگے سے ایک یہودی ملا جو بڑا تنگ دست تھا، بڑا غریب تھا، پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ کہنے لگا حضرت ایک بات تو بتائیں کہ آپ کے نانا نے یہ کہا کہ جو دنیا ہے نا یہ کافر کے لیے عیش کا گھر ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب آپ مومن ہیں، یعنی آپ ہم تو یہودی ہیں نا، میں اس حساب سے اس نے بات کی۔ کہنے لگا آپ مومن ہیں، اپنے ٹھاٹھ بار دیکھیں اور میں یہودی ہوں اور میری حالت دیکھیں، تو دنیا میرے لیے کس طرح قید خانہ ہے، دنیا میرے لیے کس طرح عیش کا گھر ہے اور تمہارے لیے کیسے قید خانہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم آخرت کا وہ عذاب دیکھ لو جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی تم دنیا میں کتنی عیش کر رہے ہو، اور اگر تم وہ نعمتیں دیکھ لو جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے تیار کر رکھی ہیں تو تب تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ میرے نانے نے کیوں فرمایا تھا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ آپ کا استدلال دیکھیں، ایک اتفاق ایسا ہوا، ایک بندہ قتل ہو گیا اور ایک بندہ اس وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی، یہ حضرت علی کے زمانہ خلافت کی بات ہے، اس کے ہاتھ میں خون آلود چھری تھی، کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے، پاس ایک بندہ قتل ہوا پڑا تھا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا بھائی تم نے قتل کیا ہے، تمہیں قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اسے پکڑ کے حضرت علی کے پاس لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، اس نے قتل کیا ہے تو اسے قصاص میں قتل کی سزا دی جائے گی۔ جب وہ سزا دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا
امیر المومنین، اس نے قتل نہیں کیا تھا، میں نے قتل کیا تھا۔ قاتل یہ نہیں جس کو پکڑا ہے، میں قاتل ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا جس کو قاتل کے طور پہ پکڑا گیا تھا کہ یار تو نے بتایا کیوں نہیں کہ میں قاتل نہیں ہوں؟ اس نے کہا جناب موقع ہی ایسا تھا کہ بندہ پاس مقتول پڑا ہے، میرے کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں وہ چھری ہے خون آلود۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں گائے ذبح کر کے آیا تھا، لیکن میں تو اس مقتول کے پاس سے گزر رہا تھا، مجھے پکڑ لیا، میری بات کس نے ماننی تھی؟ اس لیے میں نے نہیں بتایا، کیونکہ ماننا کس نے نہیں تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم قاتل ہو تو پھر تمہیں قصاص میں قتل کر دیں گے، تمہیں قصاص میں قتل کی سزا دیں گے۔ اس وقت حضرت امام حسن بولے، امام حسن بولے، اور وہ جو ہے نا الولد سر لابیہ، کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے حضرت امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے تم خطبہ دو اور میں سنوں۔ تو آپ نے عرض کیا، آپ کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے مجھے کوئی شرم آ جاتی ہے، میں تھوڑا سا وہ بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن خطبہ دے رہے تھے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ کے سنا، اور آپ بڑے خوش ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، کہ باپ کی اولاد بعد سے بعض، مطلب کیا ہے کہ جو میرے رب نے مجھے چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ میرے حسن کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت علی کی حکمت تو سبحان اللہ نا۔ اب ذرا حضرت امام حسن کا استدلال دیکھیے۔ تو آپ اٹھے، آپ نے عرض کیا، آپ نے کہا امیر المومنین، اگر اس بندے نے ایک بندے کو قتل کیا ہے، جو کہتا ہے نا میں قاتل ہوں، میں ہوں قاتل، اگر اس بندے نے ایک بندے کو قتل کیا ہے تو اس نے ایک بندے کی جان بھی تو بچائی ہے نا۔ اگر یہ نہ آتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، اگر اس نے قتل کیا ہے تو جان بھی تو بچائی ہے۔ اس لیے میری یہ رائے ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور مقتول کا خون بہا بیت المال سے ادا کیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کی صحابہ کرام سے، اور مقتول کا خون بہا بیت المال سے ادا کر دیا گیا، اور حضرت امام حسن کا یہ جو استدلال تھا، اس استدلال کی وجہ سے اس بندے کی جان بچ گئی۔ اور سامعین محترم، یہ ابن عساکر نے لکھا ہے، یہ جو حضرت امام حسن کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے دیکھا کہ گھر میں فاقے چل رہے ہیں، تو وہ آپ کو الماس کا ٹکڑا دے گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اسے لوہے سے لگائیں تو سونا بن جائے گا۔ تو وہ چند سالوں کے بعد واپس آیا، پھر وہی حالت تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اہل بیت اپنے گھروں میں کچھ بچاتے تھے ہی نہیں۔ حضرت علی خلیفہ تھے، وہ آپ جانتے ہیں تلوار بیچتے تھے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، اہل بیت کی شان ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ٹکڑا دے گیا، بعد میں آیا تو پھر دیکھا ویسے کا ویسا ہی ہے، تو کہنے لگا وہ میں الماس کا ٹکڑا دے گیا تھا آپ کو۔ آپ نے فرمایا جہاں رکھا وہیں پڑا ہوگا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ ان کا یہ جو فقر ہے نا، یہ اضطراری ہے۔ حضرت امام حسن نے جلال میں آ کے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور سارا سین سونے کا بن گیا۔ آپ نے فرمایا یہ فقر ہم نے مجبوری سے نہیں رکھا، یہ تو ہمارے نانا کی میراث ہے، ہم نے میراث کے طور پہ رکھا ہے۔ اہل بیت کا فقر مقربین الہی کا فقر اضطراری نہیں ہوتا، فقر اختیاری ہوتا ہے۔ سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بیاب و خال و خط و رنگ کی حاجت روی زیبارہ۔ سامعین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک اور پہلو، اور وہ یہ، اسے بھی امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بندے نے حضرت امام حسن سے فرمایا
کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے صحت سے بیماری عزیز ہے، صحت سے بیماری مجھے عزیز ہے۔ یہ بس کچھ مراحل ہوتے ہیں، یہ اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں۔ مجھے صحت سے بیماری عزیز ہے اور مجھے خوشحالی سے تنگ دستی عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو ذر پہ رحم فرمائے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اسے یہ وضاحت نہیں کرنی پڑتی کہ مجھے کیا عزیز ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اسے ہر وہ چیز عزیز ہوتی ہے جو اس کو خدا عطا فرماتا ہے۔ سیوطی کہتے ہیں یہ تسلیم و رضا کا نقطہ ارتقاء ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ایک بندہ ڈوب رہا تھا، کسی نے اس سے پوچھا کہ ڈوبنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں۔ کہا تیرنا چاہتے ہو؟ کہا پتہ نہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا جو میرا رب چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو تسلیم و رضا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ملت اسلامیہ میں صلح کروانے کے لیے، اور یہ بھی سرکار کی ایک بشارت تھی، آپ نے حضرت امام حسن سے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا یہ سرکار کی طرف سے ایک بشارت بھی تھی، اور حضرت امام حسین کو زندگی گزارنے کا ایک گر بھی سکھایا جا رہا تھا حضرت امام حسن کو۔ اور حضرت امام حسن وہ ہیں، جب دونوں لشکر آئے تھے نا مقابلے میں، اس وقت آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا تھا نا بعد میں، آپ پر تان کیا تھا کچھ لوگوں نے، ایک نے کہا یا آر المسلمین، اے مسلمانوں کی آر، ایسے لفظ بولے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھیں، کھوپڑیاں جو سر کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھیں، اگر میں چاہتا تو ان کو اتار دیتا، چاہتا تو رکھ دیتا، لیکن میں نے دیکھا اگر جنگ ہو گئی تو 60-70 ہزار بندہ جاں بحق ہو جائے گا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے امت مسلمہ میں صلح کروانے کے لیے کیا ہے۔ حضرت امام حسن وہ ہیں جنہوں نے ملت میں اصلاح کروانے کے لیے اپنا اقتدار اور اپنی خلافت چھوڑ دی تھی۔ اس میں ایک راز کی بات یہ بھی تھی کہ خلافت علی منہاج النبوت جو تھی وہ 30 سال تھی، اور حضرت امام حسن نے 6 مہینے کے بعد خلافت چھوڑی تو وہ 30 سال پورے ہو گئے تھے۔ تو حضرت امام حسن جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، یہ خلافت راشدہ کے آخری خلیفہ ہیں۔ اور پھر آپ عظمت دیکھیں، جب آپ کو زہر دیا گیا، حضرت امام حسن نے پوچھا کس نے دیا ہے زہر؟ تو آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں اس سے بدلہ لوں گا، میں اسے قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تو وہی ہے جو میرا خیال ہے تو میرا رب قیامت کے دن سخت بدلہ لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں خام خواہ کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتا۔ امام حسن نے اپنے بھائی امام حسین کو نہیں بتایا کہ مجھے زہر کس نے دیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اس ذات اقدس کا کہ ان کی عظمت اور ان کی شخصیت کتنی بلند ہے، اور کس طریقے سے وہ لوگوں میں ایک مصالحت اور ایسی چیزوں کو فروغ دیتے ہیں جو جنگ کا خاتمہ کرنے والی ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب وہ شہید ہوئے تو ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے جتنے لوگ ہم نے پہلے کبھی کسی جنازے پہ نہیں دیکھے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بھی ہیں
اور جلیل القدر صحابی بھی ہیں سبحان اللہ اور صاحب روایت صحابی ہیں، سبحان اللہ صاحب روایت، اور ان کا شمار علماء صحابہ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی عظمت اور شانوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہے وہ